بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کا حکمران مرد کو بنایا، سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا، مرد کو بنایا تاکہ مرد جو ہے وہ فیصلے کرے اور اس گھر کی جو چھوٹی سی سلطنت ہے اس کو جنت بنائے، جنت بنائے۔ اور جنت تب بنے گی، یہ میری بات یاد رکھیں، جنت تب بنے گی جب اولاد اور بیوی بچے آپ کی اطاعت کریں گے۔ مرد کی اطاعت ہوگی تو بیوی بچے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ اور بیوی اگر انکار کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی اور بچے نافرمانی کرتے ہیں تو وہ گھر کبھی جنت کا گھر نہیں بن سکتا، اس میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، وہ گھر جہنم بنے گا اور جہنم کہیں تک بنے گا۔ یہ دونوں طرف ہم نے دیکھنا ہے، مرد کے حقوقوں کو بھی دیکھنا ہے اور جو عورت کے حقوق ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ میں نے عرض کی کہ مرد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ تشدد نہ کریں، آپ سختی نہ کریں، جتنی سختی کریں گے جو عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے ٹوٹ جائے گی، اس سے شفقت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں، اس سے شفقت کریں، اس سے محبت کریں، اس سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور جب عورت کی بات کی کہ عورت کے حسن عورت کے حقوق بیان کیے تو فرمایا کہ عورت جو ہے مرد کی اطاعت کرے، مرد کو سکون دے، جس بات کے لیے مرد خوش ہوتا ہے وہ کام کرے، مرد کو ناراض نہ کرے، مرد کو اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے اور اپنے مرد کی بھی اطاعت کرے، یہ اس کے حقوق میں سے شامل ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا، ہمیں یہ سبق سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ شفقت کرو، عورتوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، اپنی محبت کرو، مودت کرو، اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ اپنے مرد کی اطاعت کرے۔ پچھلے جمعے پر میں نے عرض کی تھی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنی بیوی کے کیا حقوق ہیں، آپ مجھے بتائیں گا کہ میں پورے کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح کا کھانا خود کھاتے ہیں اسی طرح کا اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، اور جس طرح کا آپ کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، شاندار لباس ہوتا ہے، اسی طرح کا شاندار لباس اپنی بیوی بچوں کو بھی پہناؤ۔ اور یہاں تک فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے منہ کے اندر لقمہ ڈالنا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ ڈالا کرے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا کرے، کھانا کھلایا کرے، اس سے محبت بڑھے گی۔ حسن سلوک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن سلوک سے پیش آؤ، محبت کرو، شفقت کرو، وہ آپ شفقت تب کریں گے، آپ کی محبت تب ہوگی کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ جب آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو یہ ثواب کا اتنا دعویٰ فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ صدقہ ہے، اس پر بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر اس طرح کے کام کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق تو آپ کا گھر جنت بنے گا، جنت بنے گا۔ اور اگر اس سے ہٹ جائیں گے، اپنی مردانگی دکھائیں گے کہ بھائی میں بڑا بہادر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، تو پھر گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کتنے گھر برباد ہوگا اسی وجہ سے، کچھ گھر اس وجہ سے برباد ہوگا کہ عورتوں نے فیصلے شروع کر دیے، فیصلے عورتیں کر رہی ہیں۔ ہاں عورت سے مشورہ کرو، مشورہ لے لو، مگر فیصلہ خود کرو، فیصلہ خود کرو، عورت کے ہاتھ میں فیصلہ نہ دو، فیصلہ خود کیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں یہ معمول تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے کہ میری بیوی جو ہے وہ سخت مزاج ہے، سخت بولتی ہے، اونچی آواز سے بات کرتی ہے، سخت مزاج ہے، تو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شکایت کرتی ہوں۔ اب پہنچے تو شکایت کرنے کے لیے
شکایت کرنے کے لیے پہنچے، مگر آگے ماجرا کیا ہوا کہ جب دروازے پر پہنچے تو آگے کان لگا کے سنا نا دروازے پہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. شکایت کرنے کے لیے خود کہا کہ میری بیوی اونچی آواز سے بات کرتی ہے، مجھ سے سخت مزاج ہے، سخت زبان ہے، اونچی آواز سے بات کرتی ہے. مگر آگے جا کے جب کہ وہ آواز آ رہی ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آواز اونچی ہوتی ہے، اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. تو آپ نے پہلے دروازہ کھٹکایا، پھر آپ واپس آ گئے. جب آواز سنی کہ اندر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی اونچی آواز آ رہی ہے، ان کی بیوی بھی اونچی آواز سے بات کر رہے، تو پھر ادھر مناسب نہیں سمجھا کہ میں ادھر رکوں، پھر واپس چلنے لگے. جب واپس آ رہے تھے تو کیونکہ پہلے دروازے پر دستک دے دی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تک باہر آ گئے، اتنے میں باہر تشریف لے آئے. تو آپ وہ صحابی جا رہے تھے تو آپ نے بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے تھے، پھر جا بھی رہے ہو، بات بھی نہیں کی. تو آپ نے پھر یہ درخواست کی کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ اپنی بیوی کی شکایت کروں آپ کو. لیکن آگے دیکھا ہے تو ماجرا بھی عجیب ہے. جب آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں تو آپ کی بیوی بھی اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. تو میں نے سمجھا کہ اب شکایت کی کیا ضرورت ہے، کیا شکایت لگانی ہے، ان کے گھر کے معاملات بھی ایسے ہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ میری اولاد کو پالتی ہے، میری اولاد کی پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی ہے، اور میری امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، یہ اتنے سارے میرے کام کرتی ہے، کھانا پکا کے مجھے دیتی ہے، میرے لباس کا خیال رکھتی ہے، میری اولاد کا خیال رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر وہ ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہے تو کیا عمر اتنا بھی خیال نہ رکھے اپنی بیوی کا کہ اگر وہ اونچی آواز سے بات کرے تو مجھ سے یہ بھی برداشت نہ ہو، اور میں آگے سے غصہ ہو جاؤں، غصہ کروں نہیں. فرمایا کہ یہ عورت کا کبھی عورت جو تھکی ہاری ہوتی ہے کام کاج کر کے، تو ایسے کبھی وہ سخت لہجہ استعمال کر لیتی ہے، اور یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ جو گھر ہے یہ بگڑ جائے اور طلاقوں تک نوبت پہنچ جائے، اور یہ سارے کام اصل شیطان کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سارے معاملات شیطان کروا رہا ہوتا ہے. اور وہ تو خوش ہوتا ہے کہ کسی کے طلاق ہو جائے، کسی کا گھر برباد ہو جائے، وہ تو چاہتا بھی یہ ہے کہ گھر برباد ہو. اگر عورت غصہ کر رہی ہے تو آپ ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں کہ آپ کے ساتھ وہ کتنا تعاون کر رہی ہے، آپ کے کھانے کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کے کپڑوں کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کے لباس کا خیال رکھ رہی ہے. اگر وہ تھوڑی سی اونچی آواز سے بات کر بھی رہی ہے تو اس کو برداشت بھی نہ کر سکے، تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو شیطان ہے وہ سمندر پر اس نے تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے چیلے آتے ہیں، چھوٹے شیطان جو چیلے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. ایک کہتا ہے آگے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، کون سا کام کیا ہے کہ بیوی اور شوہر کو آپس میں لڑائی کروا دی. وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا کہ میں نے پڑوسیوں کے جو حقوق تھے وہ ختم کر دیے، لوگ پڑوسیوں کا خیال نہیں کریں گے، ان کے آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا پڑوسیوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا. یعنی اس طرح کے کام. ایک آتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم تھا جو قرآن پڑھنے والا تھا، حدیث پڑھنے والا تھا، اس کو رائے راست سے ہٹا دیا، اس کو دین سے ہٹا دیا. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو بلا لیتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں، کسی کا آپس میں لڑائی کروا دی، کسی کا قتل کروا دیا، کسی کو طلاقیں کروا دی، بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہمیں تو پاس نہیں بٹھایا. یہ جو آدمی ہے، یہ جو شیطان آیا ہے، اس کو پاس بٹھا لیا. اس نے کون سا کام کیا؟ اس نے یہ کام کیا کہ دین کا طالب علم تھا، اس کو دین سے ہٹا دیا. قرآن و حدیث پڑھنے والا تھا، اس سے ہٹا دیا.
اس نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، تم سب سے بڑھ کر اس نے یہ کام کیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ بھائی ساتھ چلے گئے۔ وہ ابھی فجر کی اذان ہونی تھی، تو فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا وہ شیطان، اور اس نے کہا کہ اب دیکھنا، ایک عبادت گزار ہے بابا، عبادت گزار 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، اور مسجد میں تو رات کی عبادت میں گزرتی مسجد میں، تو اس نے کہا کہ ایک سوئی نکالی۔ اس نے کہا کہ یہ جو سوئی کی نوک ہے بابا جی بتائیں، اس سوئی کی نوک سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات گزار سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا، اب علم نہیں تھا دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سوئی کا نوک ہے تو اس سے پوری کائنات کیسے گزر سکتی ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے ایک اس کا بابا جی کا، یہ جو بابا ہے عبادت گزار ہے 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، میں نے اس کا ایمان غرق کر دیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس نے انکار کر دیا، اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا، تباہ برباد ہو گیا، ہٹ گیا دین سے۔ اس نے کہا کہ اب دوسرے کی باری ہے۔ اتنی دیر میں ایک عالم دین آیا، عالم دین آیا، اس نے یہی سوال کیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو اس کو کہنے لگا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ سوئی کی نوک ہے تو اس نوک سے اللہ تعالیٰ کائنات کو گزار سکتا ہے؟ اس نے عالم دین نے کہا کہ مجھے لگتا ہے بدبخت تو شیطان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کائناتیں اس سوئی کی نوک سے گزار دے، اللہ کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت اس نے کہا اپنے چیلوں کو کہ اب دیکھو، یہ دین پر عمل کرنے والا تھا، قرآن حدیث پڑھنے والا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کا توکل تھا، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرتا تھا یہ آدمی، یہ عالم تھا، اس کو پتا تھا، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا اور دوسرے کا ایمان برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔